فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانِ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رے شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 25ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 580، باب نمبر ہے 1226، عنوان ہے دنیا بس کھیل تماشا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں، اور دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں، اور دنیا کی یہ زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اس میں شک نہیں کہ ابدی زندگی ہی آخرت کا گھر ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور ظاہری نیت اور آرائش اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور مال و دولت کی ایک دوسرے سے زیادہ خواہش ہے۔ حدیث نمبر ہے 5862۔ دنیا تو بس ایک سواری کی مانند ہے، جس پر تو خواب کی حالت میں سوار ہوتا ہے، لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو اپنے بستر پر موجود ہوتا ہے، سوار نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی اس کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی کپڑا ہو جسے تو زیب تن کرے اور پھر اتار پھینکے، یا ایسی لونڈی کی مانند ہے جس سے لذت کے حصول کے لیے اس کی ہمنشینی اختیار کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78، صفحہ نمبر 183، اصول کافی کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 123 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5863۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ الانصاری کو دیکھا کہ انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا، جابر کس بات پر آہ بھر رہے ہو؟ کیا دنیا پر؟ جابر نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، جابر، دنیا کا دار و مدار 7 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، کھائی جانے والی چیزیں۔ نمبر 2، پی جانے والی چیزیں۔ نمبر 3، نکاح۔ نمبر 4، لباس۔ نمبر 5، سواری۔ نمبر 6، سونگھی جانے والی چیزیں، اور نمبر 7، سنی جانے والی چیزیں۔ تو کھائی جانے والی چیزوں میں سے لذیذ ترین چیز شہد ہے، اور شہد جو ہے مکھی کا لعاب ہوتا ہے۔ سب سے شیریں مشروب پانی ہے، اور وہ روئے زمین پر ٹھاٹے مار کر بہہ رہا ہے، اور ہر ایک کے لیے مباح ہے۔ ملبوسات میں سب سے اعلیٰ چیز حریر اور دیبا ہے، جو کہ ایک کیڑے کا لعاب ہے۔ نکاح کی جانے والی چیزوں میں سب سے اعلیٰ چیز عورت ہے، جو کہ پیشاب کا مقام ہے، اور ظرف اور دیوانگی کی آماجگاہ ہے، اور عورت میں موجود جس خوبصورت ترین چیز کو حاصل کیا جاتا ہے وہ اس کی بدصورت ترین چیز ہوتی ہے۔ اور سواریوں میں سے اعلیٰ سواری گھوڑا ہے، اور وہ قتل و غارت اور مار دھاڑ کا ذریعہ ہے۔ اور سونگھی جانے والی چیزوں میں جلیل و قدر چیز کستوری ہے، اور وہ ایک چوپائی کی ناف کا خون ہے۔ اور سنی جانے والی چیزوں میں اعلیٰ چیز راگ اور ترنم ہے، جو کہ گناہ ہے۔ تو جس چیز کی یہ صفات ہوں، عقل مند کو اس پر آہیں بھرنے کی ضرورت نہیں۔ جابر بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں، خدا کی قسم اس کے بعد میرے دل میں دنیا کا کبھی خیال پیدا نہیں ہوا۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 11 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 583، باب نمبر ہے 1227۔ عنوان ہے میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں۔
حدیث نمبر 5864۔ میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں کیونکہ یہ رشک کرنے کا گھر نہیں ہے۔ دنیا اپنے فریب کے ساتھ مزین ہو چکی ہے اور جو اس کی طرف دیکھتا ہے اسے اپنی زینت کے ذریعے فریب دیتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 21 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5865۔ میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں کیونکہ وہ ایسی شیریں اور خوشگوار، تر و تازہ اور شاداب ہے جو خواہشات نفسانی میں گھری ہوئی ہے۔ میں تمہیں دنیا سے اور پھر یہی حدیث ایک دوسرے مفہوم میں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5867 66۔ میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں کیونکہ وہ ناموافق گھر ہے، گوارا اور موافق گھر نہیں۔ امیر المومنین کی یہ دونوں حدیثیں بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 123، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 246 اور شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 176 پر بھی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5867۔ میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں کیونکہ وہ کوچ کا گھر ہے اور اضطراب کا مقام ہے۔ اس میں سکونت اختیار کرنے والا کوچ پر آمادہ رہتا ہے اور اس کو وطن بنانے والا اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 133 پر۔ حدیث نمبر ہے 5868۔ میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں کیونکہ دنیا دھوکہ باز ہے۔ جب یہ اپنی طرف مائل ہونے والوں کی انتہائی آرزوؤں تک پہنچ جاتی ہے تو وہی ہوتا ہے جسے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرو۔ امیر المومنین کی حدیث منہاج السادہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 284 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5869۔ دنیا سے ڈرو کیونکہ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اس کی ابتدا مشقت اور انتہا فنا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 23 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5870۔ میں تمہیں دنیا اور اس سے دھوکہ کھانے سے ڈراتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے بعد تم سے بھی جدا ہو جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں سے جدا ہو گئی ہے۔ اس میں رہ کر تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم اس کے کوتاہ دنوں سے آخرت کے طولانی دن کے لیے زاد راہ تلاش کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 386 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5871۔ تم اس فریب کار دھوکے باز دنیا سے ڈرو جو اپنے ظاہری بناؤ سگار کے ساتھ مزین ہو چکی ہے اور اپنے فریب کے ذریعے تمہیں فتنوں میں ڈال دیتی ہے۔ بنی سجی دلہن کی مانند ہو چکی ہے اور آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 108 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5872۔ دنیا سے مکمل طور پر ڈرو اور اپنے سے اس کے رنج و غم کا بوجھ اتار پھینکو کیونکہ تمہیں یقین ہے کہ وہ جلد زائل ہونے والی ہے۔ اس میں رہ کر جس قدر تمہیں خوشی ہونی چاہیے اس سے کہیں زیادہ تمہیں اس سے بچنا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 109 پر۔ حدیث نمبر 5873۔ دنیا سے ڈرو کیونکہ وہ دھوکے باز، فریب کار اور مکار ہے، عطا کرنے والی اور روکنے والی ہے، ایسا لباس پہنانے والی ہے جس سے ڈر لگتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 6 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5874۔ دنیا سے ڈرو کیونکہ وہ اولیاء خدا کی بھی دشمن ہے اور دشمنان خدا کی بھی۔ اولیاء خدا کو غم میں ڈال دیتی ہے اور اس کے دشمنوں کو فریب دیتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث منہاج السادہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202، تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 356 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5875۔ دنیا سے ڈرو کیونکہ وہ ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 106 پر۔ صفحہ نمبر ہے 586۔ باب نمبر ہے 1228۔
عنوان ہے دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے نمبر 1۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کو دنیا کی زندگی اچھی کر کے دکھائی گئی ہے اور وہ ایمانداروں سے مسخرہ پن کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کا درجہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، دنیا میں لوگوں کو ان کی مرغوب چیزیں مثلاً بیویوں، اولاد، سونے چاندی کے بڑے بڑے لگے ہوئے ڈھیروں، عمدہ عمدہ گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی کے ساتھ الفت بھلی کر کے دکھائی گئی ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کے چند روزہ فائدے ہیں اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے ہاں ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں، مال اور اولاد اس ذرا سی دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب میں اس سے کہیں بہتر ہیں اور تمنا اور آرزو کی راہ سے بھی بہتر ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 5876۔ جو لوگ دنیا کے فریب میں آ جاتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ سر و سبز و شاداب جگہ پر رہ رہے ہوں اور انہیں وہاں سے نکال کر کسی قحط زدہ جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ یہ بات ان کے لیے سخت ناپسندیدہ اور ناخوشگوار ہوتی ہے کہ انہیں ایسی جگہ سے نکال کر یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 83 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5877۔ معراج میں جو باتیں ہوئیں ان میں سے یہ بھی تھیں، اے احمد تم بچے کی مانند بننے سے بچے رہنا کہ جب وہ کسی سبز اور زرد چیز کو دیکھتا ہے تو اسے پسند کر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی میٹھی یا کھٹی چیز دی جاتی ہے تو اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 22 پر یہ حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5878۔ اس بات سے ڈرو کہ دنیا کی معمولی سی چیز تمہیں اپنے فریب میں مبتلا کر دے، یا کسی زائل ہونے والی حقیر سی چیز کی خوشی تمہارے قدم ڈگمگا دے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں، صفحہ نمبر 588، باب نمبر 1229، عنوان دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے نمبر 2۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو کہیں تم لوگوں کو دنیا کی چند روزہ زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور کہیں تمہیں کچھ فریب دینے والا شیطان کچھ فریب نہ دے دے۔ اسی طرح سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 35 میں، یہ اس لیے ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو ہنسی ٹھٹا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ حدیث کا نمبر ہے 5879۔ آگاہ ہو کہ دنیا دھوکے اور فریب کا گھر ہے۔ یہ دنیا روزانہ ایک نئے شوہر سے نکاح کرتی ہے، ہر رات اپنے اہل کو قتل کرتی ہے اور ہر ساتھ ایک مجتمع گروہ کو منتشر کرتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 374 پر، اور یہ حدیث منہاج السعادہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174 پر بھی موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5880۔ جو چیز اس دنیا میں اچھی لگتی ہے اس کی کثرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اس چیز کی قلت کی وجہ سے جو تمہارے پاس ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 118 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5881۔ دنیا کے دھوکے سے ڈرو کیونکہ وہ اپنی ظاہری اچھائیوں سے ہمیشہ بار بار دھوکے دیتی رہتی ہے اور اپنے اوپر اطمینان کرنے والے اور اس میں رہنے والے کے قدم اکھاڑ دیتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث کا نمبر ہے 5882۔ دنیا دھوکے باز ہے، اس کی ہر چیز میں دھوکہ اور خود فنا ہو جانے والی ہے اور اس میں رہنے والا بھی فانی ہے۔ اس کے کسی زاد میں سوائے زاد تقوی کے بھلائی نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 111 سے لی۔
حدیث کا نمبر ہے 5883۔ یہ دنیا دھوکے باز اور ایذا رساں ہے، فریب خوردہ ہے۔ وہ انسان جو اس سے فریب کھا جائے اور فتنوں میں پڑ جاتا ہے، وہ شخص جو اس پر مطمئن ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ مسیح کی یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 120 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5884۔ جو شخص بلند ہمتی کے ساتھ دنیا میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، وہ فریب خوردہ نہیں ہے، اس شخص کی مانند جو اپنے تھوڑے سے حصے کے ساتھ آخرت میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 124 اور 132 پر۔ حدیث کا نمبر 5885۔ جس شخص کو دنیا آرزوؤں کے ہیلوں بہانوں کے ساتھ دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور اسے جھوٹی امیدوں کے ساتھ فریب دیتی ہے، اسے دکھوں میں ڈال دیتی ہے، رنج و غم میں مبتلا کر دیتی ہے، آخرت سے جدا کر دیتی ہے اور ہلاکتوں کی جگہ جا پہنچاتی ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 5886۔ جو کچھ تم آگے دے دیتے ہو وہ مالکوں کے لیے ہے، اور جو کچھ چھوڑ جاتے ہو وہ وارثوں کے لیے ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے تمہارے پاس اس سے دھوکہ کھانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 356 پر۔ حدیث کا نمبر 5887۔ دنیا حائل ہو جانے والا دھوکہ، زائل ہو جانے والا سراب اور ڈھل جانے والا سہارا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر 5888۔ دنیا کی صفت میں فرمایا، دھوکے باز، نقصان رساں، گزر جانے والی اور کجرو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں کہ اسے اپنے اولیاء کو ثواب سمجھ کر دے یا اپنے دشمنوں کو عذاب سمجھ کر دے۔ امیر المومنین کی حدیث یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 415 سے لی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5889۔ اگر کسی کی طرف رخ کر کے آتی ہے تو اسے دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اور اگر منہ موڑ کر جاتی ہے تو نقصان پہنچاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 23 پر۔ حدیث کا صفحہ نمبر ہے 592، باب نمبر ہے 1230، عنوان ہے دنیا کا دھوکہ شکست سے دوچار کرتا ہے۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 35۔ یہ اس سبب سے ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو ہنسی ٹھٹا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 70 میں، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 51۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی چند روزہ زندگی نے ان کو فریب دیا تھا۔ حدیث کا نمبر ہے 5890۔ دنیا کا دھوکہ شکست دیتا ہے، خواہشات کا دھوکہ فریب دیتا ہے، اور شیطان کا دھوکہ مزین ہو کر سامنے آتا ہے یا لالچ میں ڈال دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5891۔ دنیا کے ذریعے نفس کا سکون بہت ہی بڑا دھوکہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5892۔ دنیا جال کی مانند ہے، جس کی طرف رغبت کرتا ہے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ صفحہ نمبر 554۔ 594 باب نمبر ہے 1231۔ عنوان ہے دنیا جاہل کو دھوکہ دیتی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5893۔ اے دنیا، تو اسے دھوکہ دے جو تیرے ہیلوں سے بے خبر ہے اور جس سے تیرے مکر و فریب کے جال پوشیدہ ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5894۔ دنیا کے تغیر اور تبدل کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف جھکاؤ پیدا کرنا جہالت ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5895۔ دنیا کی بری تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کی طرف جھکاؤ جہالت ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5896۔
دنیا احمقوں کے لیے مال غنیمت ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں، حدیث نمبر 5897، دنیا احمقوں کا دھوکہ ہے، امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں۔ اسی طرح حدیث کا نمبر ہے 5899، عقل مندی کا پھل دنیا پر راضی نہ ہونا اور خواہشات کا قلقمہ کرنا ہے، امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5900، جو دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ اس کے خوابوں کی چال میں آ کر دھوکہ نہیں کھاتا، امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 5901، جو کچھ دنیا کے بارے میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تمہارے نفس اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں، امیر المومنین کی حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 6130۔ صفحہ نمبر ہے 595، باب نمبر ہے 1232، عنوان ہے تم خود دنیا سے دھوکہ کھاتے ہو، وہ تمہیں دھوکہ نہیں دیتی۔ حدیث کا نمبر ہے 5902، میں تم سے حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ دنیا نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا بلکہ تم نے خود اس سے دھوکہ کھایا ہے۔ اس نے تو تمہارے سامنے نصیحتوں کو کھول کر رکھ دیا اور ہر چیز سے یکساں طور پر آگاہ کر دیا۔ اس نے تمہارے جسم پر جس بلا کے نازل ہونے اور جس کمزوری کے تمہارے قوا یعنی اعضاء پر طاری ہونے کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ راست گو اور ایفائے عہد کرنے والی ہے، بجائے اس کے کہ اس نے تم سے جھوٹ کہا ہو یا فریب دیا ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71، صفحہ نمبر 193، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 239، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 223 سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 596، باب نمبر 1233، عنوان دنیا پر طمانینت۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک جن لوگوں کو ہماری بارگاہ میں حضوری کا خوف نہیں، دنیا کی زندگی سے نہال ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے، نیز جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ان کے کرتوتوں کی بدولت جہنم ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5903، اگر دنیا فانی ہے تو پھر اس پر اطمینان کیسا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73، صفحہ نمبر 88 پر۔ حدیث کا نمبر 5904، شہروں میں سے ایک شہر کی دیوار کے نیچے سے ایک تختی ملی جس پر لکھا ہوا تھا، میں معبود حقیقی ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر ہیں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ وہ دنیا کو آزما لینے کے بعد اس پر کیوں کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73، صفحہ نمبر 95 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5905، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ وہ یکے بعد دیگرے دنیا اور اہل دنیا کے حالات کی دیگر گونی کو دیکھتے ہوئے اس پر کیسے مطمئن ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73، صفحہ نمبر 102 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5906، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پر بھروسہ کیا لیکن دنیا نے انہیں رنج و غم میں ہی مبتلا کیا، وہ دنیا پر مطمئن ہوئے لیکن دنیا نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا اور سمجھدار لوگوں کو دھوکہ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73، صفحہ نمبر 97 پر۔ صفحہ نمبر ہے 598، باب نمبر ہے 1334، عنوان ہے دنیا کی طرف مت جھکو۔ حدیث کا نمبر ہے 5907، حضرت آدم علیہ السلام نے جناب شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی، فانی دنیا کی طرف مت جھکو کیونکہ میں باقی رہنے والی جنت کی طرف متوجہ ہوا تو دنیا نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے اس سے نکال دیا گیا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 78، صفحہ نمبر 452۔ حدیث کا نمبر ہے 5908۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی،
اے موسیٰ دنیا کی طرف ظالموں کی طرح نہ جھکو اور ان لوگوں کی طرح بھی نہ جھکو جنہوں نے اسے ماں باپ سمجھ رکھا ہے۔ دنیا کو اتنا ہی ترک کرو کہ جتنا تم اس سے بے نیاز ہو سکتے ہو۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 354، بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 73 اور 105 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر 5909۔ انہوں نے دنیا میں رہ کر خوب جدوجہد کی اور دنیا کی طرف جھکے رہے، لیکن اس میں رہ کر آخرت کے لیے کسی قسم کی تیاری نہ کر سکے، یہاں تک کہ انہیں ان کی منشا کے خلاف وہاں سے اٹھا دیا گیا اور وہ ایسے گروہ کی طرف کوچ کر گئے جس کے اکثر افراد کی نہ تو کوئی خبر باقی ہے نہ ہی کسی قسم کا نشان۔ دنیا میں ان کا رہنا بہت کم رہا اور آخرت کی طرف انہیں جلدی لے جایا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 19 پر۔ صفحہ نمبر ہے 599، باب نمبر ہے 1235، عنوان ہے دنیا کو زاہدوں کی نظر سے دیکھو۔ حدیث کا نمبر ہے 5910۔ دنیا کو زاہدوں کی نظر سے دیکھو کیونکہ وہ کچھ عرصے بعد دنیا میں رہنے والے کا نام و نشان مٹا دیتی ہے اور عیش و عشرت کرنے والے کو رنج و غم میں مبتلا کر دیتی ہے، لہٰذا وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ امیر المومنین کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 20 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5911۔ دنیا کو ایسی نظر سے دیکھو جیسے کوئی زاہد اور اس سے جدائی اختیار کرنے والا دیکھتا ہے، کیونکہ وہ یہاں ٹھہرنے اور رہنے والے کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ عیش و امن میں پلنے والے عیش و عشرت کرنے والے کو رنج و غم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جو کوئی اس سے پشت پھیر کر چلا گیا اور روح گردانی کر چکا، اس کی واپسی کی امید نہیں کی جا سکتی، اور جس چیز کو آنا ہے معلوم نہیں کہ وہ کب آئے گی بھی یا نہیں کہ اس کا انتظار کیا جائے۔ امیر المومنین کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 5912۔ دنیا کو خاردار سمجھو اور یہ دیکھو کہ تم کہاں پر قدم رکھے ہوئے ہو، کیونکہ جس نے دنیا کی طرف جھکاؤ کیا دنیا نے اسے چھوڑ دیا، جس نے اس سے انس کیا اس نے اسے وحشت زدہ کیا، اور جو اس سے رغبت رکھتا ہے وہ اسے کمزور بنا دیتی ہے۔ امیر المومنین کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 29، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 105 اور خطبہ نمبر 106 پر ہے۔ یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5913۔ دنیا کی طرف ایسے دیکھو جیسے زاہد اسے چھوڑنے والا دیکھتا ہے، اس کو عاشق دل باختہ کی طرح نہ دیکھو۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 5914۔ دنیا کی طرف زاہدوں جیسی نظر کرو جو اس سے منہ بوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا کچھ عرصے کے بعد یہاں رہنے والے کو بے نام و نشان بنا دے گی اور امن و استراحت میں پڑے ہوئے کو درد اور غم میں مبتلا کر دے گی۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 5915۔ میں تمہیں اس دنیا کے چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہیں چھوڑ دینے والی ہے، حالانکہ تم اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ دنیا کی عزت اور اس میں فخر اور سربلندی کی خواہش نہ کرو، نہ ہی اس کی آرائشوں اور نعمتوں پر خوش ہو، اور نہ اس کی سختیوں اور تنگیوں پر بے صبری سے چیخنے چلانے لگو، اس لیے کہ اس کی عزت اور فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں، اس کی آرائشیں اور نعمتیں زائل ہو جانے والی ہیں، اس کی سختیاں اور تنگیاں آخر ختم ہو جائیں گی۔ امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ 99 جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 602، باب نمبر 1236، عنوان آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا نمبر 1۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ النازیات، سورہ نمبر النازیات، آیت نمبر 37 سے 39 تک۔ پس جو شخص سرکشی کرے اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 16 اور 17 میں کیا فرماتا ہے؟ کیا تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو؟
لیکن جب کہ آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اور اس میں بقا ہی بقا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 میں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ایسے لوگوں سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ حدیث کا نمبر ہے 5916۔ دنیا کی لذات اور خواہشات کے ذریعے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ خداوند اپنی کتاب میں فرماتا ہے جو شخص سرکشی کرے اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے جہنمی اس کا ٹھکانہ ہے، یعنی دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اس کے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 105 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5917۔ جس شخص کے سامنے دنیا اور آخرت پیش کر دی جائے اور وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے تو خداوندہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے لیے کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ اس کے برعکس جو شخص آخرت کو لے لے اور دنیا کو ترک کر دے تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 362، بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 103 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5918۔ جو شخص دنیا کی پرستش کرے اور اسے آخرت پر ترجیح دے گا وہ اپنی عاقبت کو تباہ کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 104 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5919۔ لوگ اپنی دنیا کے سدھارنے کے لیے اپنی آخرت سے جو چیز چھوڑ دیں گے خداوند تعالیٰ ان پر ایسی چیز کھول دے گا جو ان کے لیے اس سے زیادہ مضر ہوگی۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 107، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ یہ نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 268 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5920۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جب بھی میرے سامنے دو امور پیش ہوتے ہیں ان میں سے ایک دنیا کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا آخرت کے لیے، میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہوں تو شام ہونے سے پہلے پہلے مجھے کسی ناگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بنی امیہ اسی 80 سال سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے آ رہے ہیں لیکن انہیں کبھی بھی ناگواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 127 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5921۔ جس شخص کو آخرت کے نقصان کے ساتھ دنیا کی سلامتی کا کوئی خیال و پرواہ نہ ہو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 277 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5922۔ آخرت کے بدلے دنیا کو بیچ ڈالو، دونوں جہانوں میں فائدوں میں رہو گے۔ آخرت کو دنیا کے بدلے میں مت بیچو کہ سراسر نقصان اٹھاؤ گے۔ حضرت لقمان کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 412 پر موجود ہے۔ دنیا سے متعلق احادیث ابھی جاری ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کے گوش گزار کریں گے۔